فاطمہ اور علی سب صحابیات بھی فاطمہ اور علی ہے حسن حسین بھی ہر زادہ بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد النبی سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مکی کی آمد حسین کی آمد پرنور کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد حضور کی آمد پرنور کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق علی دے نام تے جڑے بندے نہیں بولتے پے اگلا فکرہ نوٹ کرتے علی دے نام تے بندیاں نے بولنا ہے نعرہ حیدری حجر بنیا رواز نہیں علامہ صاحب مفتی صاحب دا استقبال پیر صاحب دا استقبال امام صاحب دا استقبال دے وچ نعرے دا ذوق بناؤ تے نعرے توجہ دے نال نعرے دا جواب دو نعرہ حیدری نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد النبی سرکار کی آمد سرکار کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد نجبال کی آمد منفار کی آمد طاہا کی آمد یاسین کی آمد مدثر کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی کائنات دے ہر تیز پیانے تو سورج دی طور زیادہ ہے ہندہ پاندے مشرق مغرب نہیں لیکن تو زور زیادہ ہے ظفر شاہ ایک غالب بن کہ کائنات ہر چیز تو محمد دی امت کا زور زیادہ ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی غلام ہے غلام کے رسول میں جہان عشق مصطفیٰ سرکار کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد جنگار کی آمد جنگار کی آمد سونے کی آمد مولا نہ مارے تو دکھے نہیں مرتے مولا نہ مارے تو دکھے نہیں مرتے ترے ہوئے نے جڑے اور اکھے نہیں مرتے جڑے کھاتے نے کملی والے نہ لنگر تجربے نہیں کرتے اور پکھے نہیں مرتے امیری 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 نہیں کرتے اسی کوئی کٹیا فقیری نہیں کرتے اسی دا کمل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد سرکار کی آمد مولا نہ مارے تے دکھے نہیں مرتے مولا نہ مارے تے دکھے نہیں مرتے ترے ہوئے نے جڑے اور رکھے نہیں مرتے جڑے کھاندے نے کملی والے دا لنگر تجربے دی گل ہے او بھوکے نہیں مرتے امیری 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 نہیں کرتے اسی کوئی کٹیا فقیری نہیں کرتے اسی دا کملی والے دے کمی حناصر کسے غیر دی چمچا گیری نہیں کرتے جڑا زیادہ سمجھ کمی نعرہ زور سے آواز نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ یا رسول
ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ کس سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ کس سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی تجھ سا کوئی نیا جہاں تکبیر رسالت عید میلاد النبی شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ تجھ سا کوئی نیا جہاں میں دیتا ہے گواہی سارے عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی سارے عالم کا جریدہ یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم حاضرین کرام اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی حمد و ثنا اور ان کا ذکر خیر کرنا ہر مسلمان پر یہ ضروری قرار دیا ہے ہر مسلمان کی یہ ذمہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی ذکر خیر کرے اور حضور علیہ السلام کی ذکر خیر سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ نوجوان ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ غلام ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، عورت ہے ماں کی شکل میں ہے یا بیٹی کی صورت میں، سب پر حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا
اور ان کی اس نعمت عظمیٰ کا شکر منانا سب پر لازم ہے۔ وہ بندہ، وہ ماں کہ جس کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی منانا کیوں ضروری ہے، کہ وہ ماں کہ جس کو عرب معاشرے کے اندر اس کو جانوروں جیسی حیثیت میں رکھا جاتا تھا، کسی کو ماں کی وقت کا پتہ نہیں تھا، ماں کی حیثیت اور عظمت کا پتہ نہیں تھا، وہ ماں کہ جس کو گلے میں رسی ڈال کر منڈیوں کے اندر بیچا جاتا تھا، اگر خامند فوت ہو جاتا تو اسی ماں کو بیٹے جو ہیں وہ وراثت میں تقسیم کرتے تھے اور ان پر اپنی ملکیت کا حق جتاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کو وہ عظمت عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے، لیکن میں تمہاری ماں کی قدر تمہارے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے جنت کو 7 آسمانوں کے اوپر بنایا ہے، لیکن میں نے تمہاری جنت کو تمہارے ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ اس ماں کو حضور کے میلاد کا شکر منانا چاہیے، اور اس بیٹی کو بھی حضور کا میلاد منانا چاہیے کہ اس عرب معاشرے کے اندر اس بیٹی کی یہ حالت تھی کہ اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس کو جینے کے حق سے محروم کر دیا جاتا تھا، لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ حق دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد، آپ کی ولادت کے صدقے اس بیٹی کو یہ حق ملا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، اس بیٹی کو کہیں اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھنا، اس کو باعث شرمندگی، باعث ننگ و عار نہ سمجھنا۔ سن لو، الفاطمہ تو بضعۃ تو منی، میری فاطمہ جو ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور اس بوڑھے کو بھی حضور کا میلاد منانا چاہیے کہ جس کے وہ غلامی کے طور پر اس کی زندگی کو رکھا جاتا تھا۔ بیٹے جو ہیں وہ لاٹھیوں کے ساتھ اپنے باپ کو عرب معاشرے میں پیٹا کرتے تھے، باپ، بوڑھے باپ کی کوئی قدر نہیں کرتا تھا، اس کی کوئی جو ہے اہمیت نہیں سمجھی جاتی تھی، اس کو جانور جیسی زندگی بڑھاپے کے عالم میں گزارنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جنت کی نچلی چوکھٹ کو جو ہے وہ جس نے جنت کی نچلی چوکھٹ کو جو بوسہ دینا ہو، وہ اپنے ماں کو قدموں کو چومے، اور جس نے جنت کی چوکھٹ کے اوپرے حصے کو چومنا ہو وہ باپ کے قدموں کو چومے۔ تو حضرات محترم، ہر اس غلام کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر